السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے ان کی نظر ایک شخص پر پڑی، ان کا نام عمرو بن امیہ تھا۔ عمرو نے ایک خنجر کپڑوں میں چھپایا اور ایک تیز رفتار اونٹ پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 دن کے بعد مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، وہاں سے پوچھتے ہوئے آگے چلے۔ اس طرح مسجد بن العشر میں پہنچ گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی نظر عمرو بن امیہ پر پڑی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو کون چلا آ رہا ہے، اس کا ارادہ نیک نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی حضرت اسد بن زیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور لپک کر انہیں اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ تلاشی لینے پر ان کے کپڑوں سے خنجر برآمد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتا تو کون ہے اور کس نیت سے یہاں آیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، آپ اگر مجھے قتل نہ کرنے کا وعدہ کریں تو میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے تمام بات بتا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اس نے سچ بولا، میں اس کا قصور معاف کرتا ہوں۔ عمرو بن امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ اب اپنے لیے معافی کا اعلان سن کر وہ رہ نہ سکے، قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ 3 ہجری کے آخر میں پیش آیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو زمرہ قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ بدر کے شمال میں آباد تھا۔ آپ بہت تیز رفتار تھے، ذہین تھے، جرأت اور دلیری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک مدت تک کفر اور شرک میں مبتلا رہے۔ اس دوران بدر اور احد کے معرکوں میں مشرکین کی طرف سے حصہ لیا۔ 4 ہجری میں بنو کلاب کا رئیس عامر بن مالک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ آپ سے یہ درخواست کی کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیں، وہ اس کی قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ اپنے صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ ہوئے، اس لیے عامر بن مالک کا بھتیجا عامر بن طفیل مسلمانوں کو چند دن پہلے دھمکی دے چکا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط میں لکھا تھا کہ اسے اپنا جانشین بنا لیں یا پھر ہموار زمین والوں پر آپ حکومت کریں اور چٹیل زمین والوں پر وہ کرے گا۔ اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر وہ بنو غطفان کے ہزاروں جنگجو ساتھ لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن مالک کی درخواست قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن عامر بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ بھیجیں گے ان کی حفاظت اور سلامتی کا ضامن میں ہوں گا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 70 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان میں عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے ان پاک باز بندوں میں اصحاب صفا بھی شامل تھے، انصار تھے۔ یہ لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے، قراء کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام ایک خط بھی اس جماعت کے ہاتھ روانہ کیا۔ یہ حضرات مدینہ سے روانہ ہو کر بئر معونہ کے مقام پر پہنچے۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کو دیا۔ اس بدبخت نے خط پڑھنا گوارا نہ کیا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا۔ اب عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے سے کہا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں۔ وہ ہچکچائے کیونکہ عامر بن مالک انہیں اپنی ضمانت پر لایا تھا۔
اس پر عامر بن طفیل نے ارد گرد کے قبائل رائل، ذکوان اور کارا کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن دغا باز بہت بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ اس طرح حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی شدید ہو گئے تھے، کفار نے انہیں مدعا خیال کیا۔ ان لمحات میں حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک انصارہ ساتھی کے ساتھ مسلمانوں کے جانور چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے آسمان پر گدھ اڑتے دیکھے تو پریشان ہوئے اور خیال کیا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ فوراً بیر معونہ کی طرف پلٹے، وہاں پہنچے تو سارے ساتھیوں خون میں ڈوبا پایا۔ دغا باز دشمن خون آلود تلواریں لیے وہاں موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، چلو واپس چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ ان کے ساتھی نے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ شہادت کو چھوڑ دوں اور اس جگہ سے چلا جاؤں جہاں ہمارے ساتھیوں کے لاش پڑے ہیں۔ اب ان دونوں نے بھی تلواریں سونت لی اور دشمن کو پکارتے ہوئے مردانہ وار آگے بڑھے۔ اب یہ صرف دو تھے اور دشمن سینکڑوں، لیکن ادھر تو شہادت مطلوب تھی۔ زبردست انداز میں لڑتے رہے۔ انصار مجاہد تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی، اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کے لیے انہیں آزاد کر دیا۔ یہ بھی روایات ہے کہ وہ چند دن ان کی قید میں رہے، پھر قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر بیر معونہ کا تمام واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک ماہ تک صحابہ کرام کے ان تلواروں کے حق میں بد دعا فرماتے رہے۔ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ ایک خط نجاشی کے نام تھا۔ یہ خط عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ نجاشی نے آپ کے خط کو سر آنکھوں پر لگایا۔ مسلمان تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس خط میں بیعت کی دعوت دی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھی دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں حبشہ میں تھیں۔ شاہ حبشہ نجاشی نے نکاح کا پیغام ان تک پہنچایا۔ انہوں نے نکاح منظور فرمایا۔ اس طرح یہ نکاح نجاشی نے پڑھا۔ نکاح کے بعد نجاشی نے تمام حاضرین کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ یہ حضرات جب واپس مدینہ کی طرف پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کو دوہری خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ آپ کی وفات مورخوں نے 60 ہجری کے آس پاس لکھی ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔